ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم. ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا. پتہ ہے نماز فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی. پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے، اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی. اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے. تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس کے کانسیپٹ، میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہو اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں. تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں. تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا. مورفیس نیو کو دو پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے. لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف اسٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف اسٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز. تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ. اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے، کہ کھا لے پی لے جی لے. یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی. تو یہ ہے بلو پل، کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس. اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں. تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر. تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں. بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں، اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے. اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں. تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا. تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو. سورہ احزاب کی ورس 72 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی، بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پہاڑوں نے اور ہیونز نے، دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی. کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے، انصاف سے رہنا ہے، کرپشن نہیں پھیلانی. انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں، تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے ہیں. یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے وی ور دیر. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو، نکلو ان ڈسٹریکشن سے، اصل زندگی کی طرف آؤ، اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے.
ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے, زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں, میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے, اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے, اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے, تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو دا ریڈ پل, انشاءاللہ ویل بی نوئنگ اے لاٹ اباؤٹ دیز تھنگس. ان پلگ, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے, اس فتنے سے, ان ڈسٹریکشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, کچھ چینج آئے, تو آپ لوگ کو ان پلگ ہونا پڑے گا. آج کا انسان ان پلگ نہیں ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اب موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے, یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے, یہ ایک لگژری بن چکی ہے, کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں, میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو ان پلگ آور سیلوز. اور اسلام نے, دین اسلام, یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر. اسلامک ڈائٹ از دی آنسر, اسلامک روٹین از دی آنسر, اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر. اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہم اسپرچول بینگز ہیں, ہم مشینز نہیں ہیں, ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے. اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں, یوگا میں, اور ایک اسپرچول, ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچول سٹرکچر ہے اس میں. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا ہے, کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے, ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ, میری عبادت کرو, وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے, اور مجھے یاد کرو, میری یاد کو قائم کرو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سو ریمبر می آئی ول ریمبر یو, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ رول ہے اصل میں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی. 5 ٹائم نماز انسان پڑھے, لیکن تسلی کے ساتھ, حسن کے ساتھ. جو نماز پڑھنے کا حسن ہے, وضو اچھا کرے, وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے, مسجد میں کچھ دیر بیٹھے, اذکار کرے, اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے, لیکن حسن کے ساتھ, اچھے اس مزاج کے ساتھ. ایک تو یہ ان پلگ ہے, باقی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ بینگ, دیٹ از اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر احادیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. سو پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی, ورس نمبر 15. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے, willingly یا unwillingly. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے, کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز میں جانور بھی ہیں, ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان, چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جو بھی ہے, وہ تابع اللہ کے ہیں. تو دیٹ از اللہ, دیٹ از دی پاور آف اللہ. کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا, الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی, اور اللہ العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل, ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو العزیز اینڈ الحکیم, کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth.
کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے؟ اس شخص کی، اس انسان کی جو غم میں ہے، جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے، جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. جیسے ایک بھائی مجھے ملے، کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی، اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with اللہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریمبر. لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگ بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے.